الذين أنعم لا يسجون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس على صفته حد محدود ولا ناس موجود ولا وقت معدود ولا عدل ممدود وترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وواسط بالسحور ميدان عرضه أول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به توحيده وكمال التوحيد الإخلاص له وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة ومن وصف الله سبحانه فقد قرنه ومن قرنه فقد سناه ومن سناه فقد جزاه ومن جزاه فقد جهله ومن جهله فقد أشار إليه ومن أشار إليه فقد أرده ومن أرده فقد أرده الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين بشيرنا المصدق نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد محمود أحمد بن محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين خاندان زہرا پہ بلند آواز سے سلوات مزاج معلّہ کی نفاستوں پہ ناگوار نہ گزرے تو تکلیف کریں سلوات بلند آواز سے پڑھیں کسی نہ کسی انداز میں کسی نہ کسی رنگ میں کسی نہ کسی دور پر کسی نہ کسی موڑ پر ہر انسان کسی نہ کسی لمحے کسی نہ کسی پل کسی نہ کسی ساتھ کسی نہ کسی گھڑی ہر انسان کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں مغرور ہے آل محمد کے احسانات کا جس انسان کی لوح ضمیر پر آل محمد کے احسانات کا کوئی نقش محفوظ ہو وہ صلوات قرض سمجھ کے نہ پڑھے فرض سمجھ کے بلند ترین صلوات محسن نقوی دعا وہ ہے جو محمد اور اہل بیت محمد کا خالق بحق محمد و اہل بیت محمد اس سالانہ یادگار قسم کی تاریخی قسم کی مجلس عزا میں آپ کی حاضری کا آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے بانی مجلس بھائی جعفر علی میر صاحب ان کے احباب سمیت خالق سلامت رکھے انہیں ہر قسم کی آفات سماجی اور بندیات ربی سے محفوظ رکھے ہم سارے محتاج ہیں اور جن کا ذکر یہاں ہو رہا ہے وہ سخی نہیں کریم ہے سخی اور کریم میں زمین اور آسمان کا فرق ہے سخی اسے کہتے ہیں جو سواری کو
مانگنے پر عطا کرے. سخی اسے کہتے ہیں جو سوالی کو مانگنے پر عطا کرے، مگر کریم وہ ہوتا ہے جو سوالی کا چہرہ دیکھ کے عطا کر دے. جس کا تذکرہ آپ کی مجلس میں ہو رہا ہے وہ سخی نہیں، کریم ہے. علی بادشاہ سے کسی نے کہا تھا کہ حاتم طائی بڑا سخی تھا. آپ نے کہا وہ میں ابھی ختم کروں گا تو علامہ صاحب تشریف لائیں گے. میں پہلا لفظ کہہ رہا ہوں، اگر یہ لفظ سمجھ میں آ جائے تو میرے ساتھ بولنا ضرور ہے. جس کی سمجھ میں آئے وہ ضرور بولے، چونکہ مجمع بہت ہی زیادہ بیدار اور سمجھدار مجمع ہے. مودت کے معراج حاصل کرنے والا مجمع ہے. یہاں کوئی لفظ ضائع ہونے کا اندیشہ نہیں. مجھے پہلا لفظ ہے اور وہ لفظ یہ ہے کہ اللہ کا علم اگر مجسم ہو، جس کی سمجھ میں آئے وہ بولے ضرور، کیونکہ قبرستان میں پڑھنے کا مجھے تجربہ کوئی نہیں. اللہ کا علم اگر مجسم ہو، پوری توجہ، اللہ کا علم اگر مجسم ہو تو محمد بنتا ہے. آہستہ نہیں، ایسا بولتے ہیں کہ تم کو پایا. اللہ کا علم اگر مجسم ہو تو محمد بنتا ہے، اور محمد کا علم اگر مجسم ہو اللہ کا علم اگر مجسم ہو تو محمد بنتا ہے. محمد کا علم اگر مجسم ہو تو علی بنتا ہے. اللہ کا علم چپ رہے تو کتاب کہلاتا ہے. اللہ کا علم اگر چپ رہے تو کتاب کہلاتا ہے. اللہ کا علم بول پڑے تو ابو تراب کہلاتا ہے. آخری آدمی تھا جہاں جہاں تک بیٹھے ہیں. بڑا جلدی نجف جا بھائی، آسمانی نعرہ میں سننا چاہتا ہوں. آج علی والوں کا مجمع حسینیت کے پرستاروں کا اجتماع، کائنات کے امن پسند ترین آدمی، کائنات کے شریف ترین امام کی شہادت کے دن جمع ہے. ہم اپنوں کی شہادت بھی یوں مناتے ہیں. اپنوں کی شہادت کے لیے ہم بسیں نہیں منگواتے. کہاں بیٹھے ہو؟ کس انداز میں بیٹھے ہو؟ کس انداز میں بیٹھے ہو؟ خدا کے لیے ذرا جانو. لاکھ آدمی کا مجمع اور 1 لاکھ کے مجمع میں چپ ہو جائے تو دکھ ہوتا ہے نا قبلہ. چونکہ سی آئی ڈی کے ان پڑھ لوگ یہاں موجود ہوتے ہیں. ہم اپنے شہید کی برسی منانے کے لیے اسلام آباد نہیں جاتے، بلکہ جہاں ہم برسی نہیں، جہاں ہم شہادت منا لیں اپنے معصوم کی، وہیں اسلام آباد ہو جاتا ہے. اب نعرہ حیدری. ہم شہید کے لیے اسلام آباد نہیں جاتے. ہم جہاں پر یوم شہادت منا لیں وہاں ذمہ دیتے ہیں کہ وہی اسلام آباد ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں شہادت اتنی سستی نہیں. کہ اگر شہید کے ساتھ 30-40 اور بھی گیا ہو تو وہ 30-40 شہید نہ مانے. ہم ایک شہید ہے، باقی
باقی گم ہے. شہادت سستی دو گے. ان کے ہاں دیوار کے نیچے آ جائے شہید, حلوے کے تھال میں ڈوب مرے شہید, فضا میں چل مرے شہید. جاگے جاگے علی کی قسم جاگے. میں ربائی پڑھتا ہوں, آپ دیکھتا ہوں کون ربائی سنتا اور کتنی حد تک ربائی سنتا ہے. اگر آپ کا نعرہ سن کے اگر جبریل رشک سے آسمان سے اس مجلس کے درمیان میں نہ آیا تو لطف کیا ہے. شیطان نے اہل شر کو ادب کو سکھا دیا. نہ مصرع مشکل تھا, نہ آپ اتنے سادہ ہیں. بول کیا ہے میرے ساتھ؟ شیطان نے اہل شر کو ادب کو سکھا دیا. شیطان نے اہل شر کو ادب کو سکھا دیا. کون سا؟ جب چاہا لا الہ کا تمسخر اڑا دیا. یہ جو میرے سامنے میری اپنی مزاج کے مطابق لاکھ سے زیادہ مجمع ہے اور یہ خاموش ہو, اگر یہ مجمع کھڑے ہو کے داد نہ دے تو میں نے بھیک کیا مانگی. شیطان نے اہل شر کو ادب کو سکھا دیا. جب چاہا لا الہ کا تمسخر اڑا دیا. جب چاہا لا الہ کا تمسخر اڑا دیا. بغض علی کی آگ نے جس کو جلا دیا. شیطان نے اہل شر کو ادب کو سکھا دیا. جب چاہا لا الہ کا تمسخر اڑا دیا. اور کیا کیا؟ اور کیا کیا؟ بغض علی کی آگ نے, اگر سارے نہ بولے تو لطف نہیں آئے گا. بغض علی کی آگ نے, میں پڑھتا ہوں, بغض علی کی آگ نے, بغض علی کی آگ نے, بغض علی کی آگ نے جس کو جلا دیا. بغض علی کی آگ نے جس کو جلا دیا, اس نے اسی کو قوم کا ہیرو بنا دیا. یوں نہیں, یوں نہیں, یوں نہیں. یہ دونوں ہاتھ بلند کر کے آسمان تک جاتا ہوا نعرہ حیدری. شیطان نے اہل شر کو ادب گر سکھا دیا. جب چاہا لا الہ کا تمسخر اڑا دیا. تمسخر اڑانا ہے. بغض علی کی آگ میں جس کو جلا دیا, اس نے اسی کو قوم کا ہیرو بنا دیا. کیوں بنا دیا ہیرو؟ کس لیے بنایا ہیرو؟ چاہت ہے اس کے دل میں ازل سے جدید کی. چلا دیا, اس نے اسی کو قوم کا ہیرو بنا دیا. کیوں بنایا ہیرو؟ چاہت ہے اس کے دل میں, چاہت ہے اس کے دل میں. حسین کا واسطہ توجہ, اگر کھڑے ہو کے نعرہ نہ لگا سکو تو نعرہ اتنا بلند ہونا چاہیے کہ کم از کم آسمانوں تک جائے. کیوں ایسا کیا؟ چاہت ہے اس کے دل میں ازل سے جدید کی. چاہت ہے اس کے
یزید کی، جس نے نہیں سنا پھر سنے، چاہت ہے اس کے دل میں ازل سے یزید کی، اسی لیے برسی منا رہا ہے یہ نقلی شہید کی۔ تو لطف نہیں آئے گا۔ نعرہ حیدری، شیطان مولوی کو مصرع خام آ گیا۔ میں کچھ اور کہنا چاہتا تھا، اب مصرع پھٹ ہو گیا۔ میں اہل شہر کہہ رہا، ایک ہی بات ہے، شیطان نے اہل شر کو عجب گر سکھا دیا، جب چاہا لا الہ کا تمسخر اڑا دیا، بغض علی کی آگ نے جس کو جلا دیا، اس نے اسی کو قوم کا شرم نہیں آتی۔ چلو اسلام آباد چلو، کیا کرنے چلے؟ برسی منانی ہے، جس پہ آگ برسی اس کی برسی کیا منائے؟ چاہت ہے اس کے دل میں ازل سے یزید کی، برسی منا رہا ہے یہ نقلی شہید کی۔ اس کو بھی کہہ دیتا ہوں، چلو دیکھتا ہوں، چونکہ جاگا ہوا مجمع ہے۔ اے کائنات کی قیمتی ترین ٹیپ لے کر، اچھا کیمرہ، ضربت حیدر سے دیوار عقائد کرنا شک، شک ہے شین کاف دو نقط، شک کرنا توڑنا۔ جو شاعر ہے، یا اگر علامہ صاحب تک میری آواز جا رہی ہے تو انہیں پتا ہوگا کہ شک کا قافیہ شین دو نقط والے قاف کا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ ضربت حیدر سے دیوار عقائد کرنا شک، تیرے سینے میں رہا فتویٰ فروشی کا قلق۔ میری عادت بھی جانتے ہو، عبادت بھی جانتے ہو، سب کو کیا کرنا ہے میں نے؟ ضربت حیدر سے دیوار عقائد کرنا شک، تیرے سینے میں رہا فتویٰ فروشی کا قلق، جس کی شہرگ میں نہ تھی دین پیغمبر کی رمق۔ ساون کے گنگے مین کی طرح آہستہ آہستہ داد نہ دیا کرو، سال میں ایک دفعہ اکٹھے ہوتے ہیں، اتنا بڑا اجتماع، سارے بولا کرو ضربت حیدر سے دیوار عقائد کرنا شک، تیرے سینے میں رہا فتویٰ فروشی کا قلق، جس کی شہرگ میں نہ تھی دین پیغمبر کی رمق۔ تب تک حراسی کے ذہن میں جب مصرع اڑیل نہ لوں، چوتھا مصرع نہیں پڑھوں گا۔ جس کے سینے میں نہ تھی دین پیغمبر کی رمق، جس کی شہرگ میں نہ تھی دین پیغمبر کی رمق، جس کے سینے میں نہ تھی دین پیغمبر کی رمق، جس کی شہرگ میں نہ تھی دین پیغمبر کی رمق۔ تو اسی کو کہہ رہا ہے مرد مومن، مرد حق۔ ہائے 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 ہائے، اب تو جاگو نا، اب تو جاگو۔ نعرہ حیدری، علی 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 اچھا جی، اسی کو کہہ رہا ہے۔ کمال مرد مومن بھی، اچھا مرد مومن اور ہوتا ہے، مرد حق اور ہوتا ہے، یہ کبھی نہیں ایسا ہے۔
کہ مرد مومن اور ہوتا ہے، مرد حق اور ہوتا ہے. حالانکہ جو مرد حق ہو وہی مرد مومن ہوتا ہے. چونکہ تمیز کوئی نہیں نا. 25 سال سے قوالی ٹیلی ویژن پہ آ رہی ہے. خدا نے محمد کو معراج کی شب فلک پہ بلایا سویرے سویرے. آ رہی ہے. کسی نے نہیں کہا بھی شب اور ہوتی ہے سویرا اور ہوتا ہے. تو مرد مومن اور ہوتا ہے، مرد حق اور ہوتا ہے. انہیں کیا اس بات؟ انگشتری ہے دین کی، نگینہ حسین کا. میں چپ ہوتا ہوں تو سارے چپ ہو جاتے ہو، میرے ساتھ بولتے ہو. انگشتری ہے دین کی. تقریر کرنے کی مجھے اجازت نہیں ہوتی ہے اس وجہ سے شیخ کرنے کی اجازت ہے. انگشتری ہے دین کی. کیونکہ میری مجلس جس وقت میں کھڑا ہوتا ہوں ہر سال اسی میں ہی اذان آنی ہوتی ہے، اسی میں ہی بجلی جانی ہوتی ہے، اسی میں ہی نیند آنی ہوتی ہے، اسی میں ہی خاموشی آنی ہوتی ہے. سب اسی میں ہوتا ہے. انگشتری ہے دین کی، نگینہ حسین کا. اتنے بڑے مصرے پہ اتنی بڑی خاموشی کتنی بڑی بات ہے. اتنے بڑے مصرے پہ اتنی بڑی خاموشی کتنی بڑی بات ہے. انگشتری ہے دین کی، نگینہ حسین کا. خیرات میں بھی دیکھ کرینہ حسین کا. ذرا جاگتے آؤ، ذرا جاگتے آؤ. میں بتاتا ہوں کیسا کرینا. انگشتری ہے دین کی، نگینہ حسین کا. خیرات میں بھی دیکھ کرینہ حسین کا. خیرات میں بھی دیکھ کرینہ حسین کا. خیرات میں بھی دیکھ کرینہ حسین کا. کیسا کرینہ؟ سورج پہ سوچ، چاند ستاروں پہ غور کر، تقسیم ہو رہا ہے پسینہ حسین کا. اب تو نعرہ میرا حق بنتا ہے نا. تقریباً 7-8 سال ہے. والد کا نام کوئی اعلان نہیں ہوگا. وہ جامعہ میں سورج پہ سوچ، چاند ستاروں پہ غور کر، تقسیم ہو رہا ہے. جانتے آؤ میں نے معراج سے لے کے جاؤں گا تو پھر عرفان صاحب آئیں گے. ایسے تو وہ نہیں آتے خاموش بچوں میں. ہاں جی ایسے نہیں. مولوی سیکھ رہا ہے 1400 سال 1400 سال 1400 سال سے سیکھ رہا ہے کہ اگر حسین نے قرض دیا تو جنت ملے گی، حسین نے قرض دیا تو جنت ملے گی، حسین نے قرض دیا تو جنت ملے گی. سارے حسین بیٹھے ہو. حسین نے قرض دیا تو جنت ملے گی، حسین نے قربانی دی تو جنت ملے گی، حسین شہید ہوا تو جنت ملے گی. کیا ہے جنت؟ میں نے آج تک نہیں پڑھی اور بھائی آج پڑھ رہا ہوں. مشکل ہے قرض ابن علی کی ادائیگی. آپ کوئی نہ سمجھے میرا قصور کوئی نہیں. ہزاروں کے بچوں میں کوئی نہ سمجھے میرا قصور کوئی نہیں. مشکل ہے قرض ابن علی کی ادائیگی. تو کہتے ہیں جنت ملے گی. قدرت کو پھر ادھار نہ لینا پڑے کہیں. بڑے تو سارے جان جاتے. مشکل ہے قرض ابن علی کی ادائیگی.
مولوی کہتا ہے جنت ملے گی، میں کہتا ہوں نہیں، مشکل ہے، قرض ابن علی کی ادائیگی، قدرت کو پھر ادھار نہ لینا پڑے کہیں۔ تو کہتا ہے جنت ملے گی، میں کہتا ہوں قدرت کو پھر ادھار نہ لینا پڑے کہیں۔ تو کہتا ہے جنت ملے گی، میں کہتا ہوں قدرت کو پھر ادھار نہ لینا پڑے کہیں۔ تو کہتا ہے جنت ملے گی، میں کہتا ہوں جنت تو کچھ نہیں، مجھے ڈر ہے کہ حشر میں اللہ کو اپنا عرش نہ دینا پڑے کہیں۔ اب نعرہ سناؤ گے، نعرہ حیدری۔ کوئی سمجھتا ہے کہ علی کے نام کا نعرہ لگانے سے حج کا ثواب ہوتا ہے، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ علی کا نام پوری بلندی سے لینے سے پورے قرآن کے ختم کا ثواب ملتا ہے، اور وہ نام علی لیتے ہوئے کچھ طاقت بچا لے یا ساری طاقت صرف نہ کرے، اللہ کرے گنگا ہو کے سوئے، نعرہ حیدری۔ اب سناؤ نا نعرہ مجھے۔ علی کی ادائیگی، بنایا جنت دینے والا، قدرت کو پھر ادھار نہ لینا پڑے کہ جنت تو کچھ نہیں، مجھے ڈر ہے کہ حشر میں اللہ کو اپنا عرش کہتے کیوں؟ جنت ہے کیا؟ کیا ہے جنت؟ ملکوں کی نگاہوں میں عدم مستی نظر آئی، ملکوں کی نگاہوں میں عدم مستی نظر آئی، بلندی آسمانوں کی انہیں پستی نظر آئی، ملنگوں کی نگاہوں میں عدم مستی نظر آئی، بلندی آسمانوں کی انہیں پستی نظر آئی، ملنگوں کی نگاہوں میں عدم مستی نظر آئی، بلندی آسمانوں کی انہیں پستی نظر آئی، کبھی بہلول نے بیچی، کبھی ہور نے خریدی ہے، خدا بندہ تیری جنت بڑی سستی نظر آئی۔ ہائے 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 ہائے۔ کئی دفعہ گزرا، کئی دفعہ جو حال میں بیٹھ کے بھی نہ کہے وہ گنگا ہو۔ ملنگوں کی نگاہوں میں عدم مستی نظر آئی، بلندی آسمانوں کی انہیں پستی نظر آئی، کبھی بہلول نے بیچی، کبھی ہور نے خریدی ہے، خداوندہ تیری جنت بڑی سستی، بڑی سستی۔ ہاں جی، کربلا کی بات کر رہے ہیں آپ کربلا کی بات کر رہے ہیں تو مجھے میں کربلا کو شیئر کہہ دیتا ہوں۔ یوم حساب سب کا سفر ہوگا مختلف،
ہر ایک کا اپنا اپنا ویزا ہوگا، ہر ایک کو اپنا اپنا ویزا ملے گا، ہر ایک کو اپنے اپنی بس کا ٹکٹ ملے گا۔ جنہوں نے سقیفہ کے نیلام گھر کو سقیفہ کے نیلام گھر میں جنہوں نے اسلام کو 1 2 3 پہ نیلام کیا، ان کا رستہ الگ ہوگا۔ کیا اللہ کو خدا کے لیے میں ایک طریقہ بتا رہا ہوں، میرے بھائی نے عجیب بات کہہ دی ہے، اسی میں شعر سنا رہا ہوں کہ روز حساب سب کا سفر ہوگا مختلف، جو دخت کچھ گریں گے کئی سنگ و خشت میں، کہتے ہیں پتھر کو، خشت کہتے ہیں اینٹ کو، اینٹ اور پتھر ملا لو تو سنگ و خشت ہو جاتے ہیں۔ روز حساب سب کا سفر ہوگا مختلف، تو زخم کچھ گریں گے کئی سنگ و خشت میں، کئی سنگ و خشت میں، خدا کے واسطے دیکھنا ملتا، دو زخم کچھ گریں گے کئی سنگ و خشت میں، دو زخم کچھ گریں گے کئی سنگ و خشت میں، لیکن حسین ہم تیرے نوکر بسط خروش جائیں گے کربلا سے گزر کر بہشت میں۔ یہ ہے ہمارا رستہ، دیکھو خود مدد کو آئے گا، پاکستانی ایٹم بم سپر پاور لیکن حسین ہم تیرے نوکر بسط خروش۔ میرے صاحب نے کہا ناصر کی طرف آنا نہیں، میں نے کہا میں ناصر کو دیکھوں گا نہیں، جائیں گے کربلا سے گزر کر بہشت میں۔ آج میں شعر پڑھ رہا ہوں جملہ، اور وہ شعر پڑھ رہا ہوں کہ 10 دفعہ میں بھی پیدا ہوں تو دوبارہ نہیں کہہ سکتا۔ علم ہوتا ہے حسین کا، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولو بھائی، اس کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ سارے بولو نا، اس پنجے میں کوئی شعر نہیں ہے، اس کی قیمت لوں گا عباس سے۔ اگر کہیں بانی مجلس جعفر علی میر صاحب ہے اور اس وقت وہ اپنے حال کمرے میں مہمانوں میں مصروف نہیں ہے تو میرے سامنے کھڑے ہو کے یہ شعر سنیں۔ عباس کے، امام حسین کے پرچم پہ جو پنجہ ہوتا ہے، میں اس پہ شعر سنا رہا ہوں، قیمت عباس سے لوں گا، قیمت عباس سے لوں گا۔ داد اور دعا آپ میں سے جو نہ دے وہ جانے عباس جانے۔ علم پہ پنجہ ہوتا ہے، آج تک پنجے پہ شعر کسی نے نہیں کہا، آج محسن نقوی آپ کو شعر سناتا ہے اس پنجے پہ شعر سنا رہا ہوں جملہ۔ کوئی تو ہے جو ظلم کے حملوں سے دور ہے، لاکھوں کے مجمع میں خاموشی، نہ مجھے اچھی لگتی ہے نہ تجھے۔ کوئی تو ہے، پندرہ دن میں رکھنا، کوئی تو ہے جو ظلم کے حملوں سے دور ہے، کوئی تو ہے جو ضبط وفا کا غرور ہے، کوئی تو ہے جو ظلم کے حملوں سے دور ہے، کوئی تو ہے جو ضبط وفا کا غرور ہے، کوئی تو ہے جو ظلم کے حملوں سے دور ہے، کوئی تو ہے جو ضبط وفا کا غرور ہے۔ اب تک تو سرنگوں نہ ہوا پرچم حسین، اس پر کسی کے ہاتھ کا سایہ سنوں گا، آگے بڑھوں گا۔
اور وہ بھی دونوں وقت مل رہے اور اذان ہو رہی ہے اور اذان بھی اپنی مسجد ہے. کوئی تو ہے جو ظلم کے حملوں سے دور ہے, جس سے لکھنا ہے ابھی ابھی لکھ لے پھر بعد میں تنگ نہ کریں. کوئی تو ہے جو ضبط وفا کا غرور ہے. اب تک جو نگوں نہ ہوا پنچم حسین, اس پر کسی کے ہاتھ کا, اس پر کسی کے ہاتھ کا آیا ضرور ہے. سبحان اچھا حکم کلچر کو نہ بچارو ذرائع کی جو ہوئے کوئی. اچھا اس وقت تو وہ ہے کا اچھا بچ گئی اذان, مارا گیا اکبر. لفظ بہت بڑا. میں نے زندگی میں خصوصاً اس مجلس میں, کیونکہ یہاں میں بانی ہوتا ہوں, میزبان ہوتا ہوں, کبھی بھی اپنے دیے ہوئے وقت سے تجاوز کرنا میری عادت نہیں. ورنہ جس انداز میں فضائل اس وقت چل رہے تھے, میں پڑھ لوں یا علامہ عرفان حیدرآبادی صاحب پڑھ لیں, ہم میں چونکہ فرق کوئی نہیں, دونوں حقیقی بھائی ہیں, کسی قسم کا کوئی فرق نہیں. وہ فضائل پڑھ لیں, میں مسائل پڑھ لوں, ختم. کوئی جہاں میں نے چھوڑا ہے وہاں سے وہ شروع کر دیں گے. مولانا کی زندگی دراز کرے. اور بہت سے مستورات اور مرد بیٹھے ہوئے ہیں مومنین, یہ آج کے جلوس میں جو آتے ہیں ان کے دلوں میں دعائیں ہوتی ہیں. آج بڑی عجیب خواہش کی ہے ایک مومن نے, جتنی چیزیں میرے پاس آئی ہیں ان کی تعمیل کرنے سے میں معافی چاہتا ہوں. بہت سی چیزیں تو اس بارے میں ہیں کہ واسطے بھی دیے ہیں کہ چونکہ شام کا وقت ہے, تیروں کے ایام ہے, اس لیے شہزادی سکینہ کی شہادت پر, لیکن میں معافی چاہتا ہوں شہزادی کی شہادت پڑھنے سے. میرے بیٹے, میرے بھائی, سکینہ کی شہادت مختصر پڑھی نہیں جا سکتی. 1 گھنٹہ لگتا ہے اگر میں صرف یہ بتاؤں کہ سکینہ زندان میں رہی کتنا. یا کرو, کیا کرتے ہو, تو پتہ نہیں ہے کہ مجلس کی معیار کی اور مجلس کا تیور کیا ہے. دعائیں دل میں رکھو. ایک فرمائش بڑی عجیب ہے میرے بھائیوں اور دوستوں کی طرف سے. وہ کہتے ہیں کیونکہ یہ حق ہے شہادت امام حسن علیہ السلام. میرے بھائی علامہ عرفان حیدرآبادی یہاں پڑھتے ہیں اور وہی پڑھیں گے جنازے کی واپسی تک. مجھے حکم یہ ہوا ہے کہ آج 2 شہادتیں اکٹھے سنا. میں پریشان ہو گیا, کہنے لگے چونکہ مسائل بہت زیادہ پڑتا ہے اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ شہزادہ قاسم اور میں قربان جاؤں.
یہ ہے معجزہ آج کے دن کا، نہ میرا کوئی تعلق، نہ میرا کمال، نہ تیرا کمال۔ میں نے قاسم کا لفظ کہا، تیری آنکھیں چھلک پڑی۔ حکم یہ ہے کہ شہزادہ قاسم اور شہزادہ علی اکبر، میں اپنی سکی ماؤں بہنوں کو گزارش کروں گا کہ سیدہ کا واسطہ آپ بیٹھ جاؤ، آپ کسی قسم کی ڈسٹربنس نہیں ہونی چاہیے، تو بیٹھ سکتے ہو بیٹھ جائیں۔ شہزادہ قاسم اور شہزادہ علی اکبر کی شہادت اکٹھے پر، یہ بھی ایک تاریخ ہوگی، اکٹھے دونوں شہادتیں ایک وقت میں ختم کرنا۔ شہزادہ قاسم 3 سال کا ہے امام حسن کی شہادت کے وقت۔ کوئی ماں کوئی بہن مجلس میں کھڑے ہو کے میری ان سگی ماؤں بہنوں کی طرف جو حرام زادہ میلی آنکھ سے دیکھے، اللہ کرے شمر کے ساتھ اس کا حشر ہو۔ یہ زینب کو رونے آتی ہے، یہ ساری کی ساری قید ہو جاتی، زینب کڑیاں نہ پہنتی۔ اگر ارادہ ہو تو میں سید میرا بھائی بہت زیادہ فضائل پڑھ لے گا، میرا جی چاہتا ہے مسائل پڑھنے کو۔ اگر میں یہی روایاں سناتا رہا یا نقل کرتا رہا تو چونکہ 20 سال ہو گئے لاہور میں مجھے سید الشہداء کی نوکری دیتے ہوئے، 18 سال ہو گئے یہاں اشرا پڑھتے ہوئے، 13 سال ہو گئے کربلا جامع شاہ کا مرکزی اشرا پڑھتے ہوئے۔ سارے مجھے جانتے ہو کتنا عشق ہے مجھے مسائل سے، مجھے علی کی عزت کی قسم۔ ہم حسن کا جنازہ جو واپس آئے گا تم رو گے۔ آج تک دنیا میں کوئی جنازہ واپس نہیں آیا، کیوں شرم کر کے روتے ہو؟ آج بھی نہیں رو گے تو کب رو؟ جنازہ واپس شاید کوئی آیا ہو، لیکن ایسا جنازہ تاریخ میں نہ آج تک آیا ہے نہ آئے گا کہ جاتے ہوئے کفن سفید ہو، آتے ہوئے سرخ ہو۔ ایسا جنازہ میں نے نہیں دیکھا۔ شہزادہ حسن نے جس وقت شہادت ہوئی ہے، شہزادہ قاسم کی عمر 3 سال، کیونکہ کربلا میں 13 سال کا تھا، 50 ہجری میں شہادت ہوئی۔ اب میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، جو لفظ علامہ صاحب نہیں پڑھیں گے وہ میں پڑھ جاتا ہوں کہ جب شہزادہ حسن کو زہر ملا ہے اور گھر آئے ہیں، حسن کی شہادت نہیں پڑھ رہا، میرے ذمہ جو 2 مضمون لگائے گئے ہیں انہیں مضمونوں پہ چلتا ہوں، اور زیادہ سے زیادہ جتنا میرا وقت ہے اسی وقت کے اندر ختم کروں گا۔ جنہوں نے دیکھ کیا وہ میری طرف دیکھے، جن کا کلیجہ پتھر کو حکم اور تم سر جھکا کے آج بھیک مانگ لے، آج ان میں مہمان ہوگی شام کی مسافرہ، کیونکہ اس کے بھائی کا جنازہ واپس آنا ہے۔ ہو سکتا ہے، میرا ایمان ہے، میں رلانے کے لیے نہیں کہہ رہا، میرا ایمان ہے کسی مزدور کے پیچھے زینب بیٹھی ہو، اگر بی بی زینب کو دیر ہو گئی
اور کوئی آیا ہو یا نہ آیا ہو، لاہور والی بی بی تو آئی ہوئی ہوگی نا، جناب رقیہ تو آئی ہوئی ہوگی، ساری میری مائیں بہنیں اس مزدور کو پوچھا دوں، سارے میرے بھائی، ہو سکتا ہے کسی کے پیچھے سجاد بیٹھا ہو، کسی کے پیچھے باقر بیٹھا ہو، جنازہ واپس آئے گا، کوشش کیا کرو اس جنازے کو کندھا دینے کی، حسن کے جنازے کو خصوصاً، کیونکہ ہو سکتا ہے جب تو کندھا بدل رہا ہو تو اس سے پہلے حسین نے اٹھایا ہوا ہو، کندھا ضرور دیا کر، جتنے رو رہے ہو ان سے کہہ رہا ہوں کوشش کیا کرو کندھا دینے کی، ہو سکتا ہے تو ذرا دیر کر دے اور جنازہ اس نے اٹھایا ہوا ہو، جب جہاں جنازہ آتا ہے اس میں بھی دیکھتا ہوں ہر سال یہی علامہ عرفان حیدر آبادی اور محسن نقوی یہی کھڑے ہو کے ماتم بھی کرتے ہیں، جنازہ جب واپس آتا ہے ہر ایک نے واپسی کا منظر دیکھا ہوگا، اس کے اگلے دو پائے جنازے کے اگلے دو پائے ہمیشہ سلامت ہوتے ہیں، لیکن پچھلے پایوں میں سے میں نے ہمیشہ دیکھا ہے، آج غور کرنا کہ ایک پایا کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے۔ پچھلے سال مجھے علامہ عرفان حیدر آبادی نے پوچھا کہ یہ کیا راز ہے، میں نے کہا ہو سکتا ہے آگے حسین ہو، اکبر ہو، پیچھے اس نے اٹھایا ہوا ہو جس کے بازو نہیں ہے، سہم کر کے کرو ماتم کو پیارے رونے کا طریقہ یہی ہے قبلہ، اس سے ماتم کرو، آج پوچھا دو، ہو سکتا ہے اس نے اٹھایا ہوا ہو جس کے بازو نہیں ہے، کبھی دائیں کندھے پہ رکھتا ہو کبھی بائیں کندھے پہ رکھتا ہو، کبھی کہتا ہو زیادہ دیر نہ چلو اور میرے بازو نہیں ہے، اس لیے کہ جب حسن کو زہر ملا اور سارے اکٹھے ہو گئے، ادھر حسین، ادھر زینب، ادھر کلثوم، ادھر رقیہ، ادھر اکبر، حسن نے آنکھیں کھولی، تعلق لے گا میرا بھائی، حسن کہتا ہے حسین آواز میں حاضر، دائیں ہاتھ مجھے دے، حسین نے اپنا دائیں ہاتھ، میری ماں سننا، دائیں ہاتھ اپنا حسن کے کانپتے ہوئے ہاتھ میں دیا، آواز آئی قاسم میرے قریب آ، 3 سال کا قاسم قریب آیا، قاسم کا دائیں ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دے کے آواز آئی میری غربت کی قسم کھا کے آج وعدہ کر قاسم کو اکبر سے کم نہیں سمجھے گا، موت کا کوئی وقت وہ پکارا نہیں ہے قبلہ، آج اگر موت آتی ہے تو آنے دو، قاسم کو اکبر سے کم نہیں سمجھے گا، حسین قاسم کے سر پہ بوسہ دے کے کہتا ہے تیری غربت کی قسم اسے اکبر سے زیادہ پیار کروں گا، آواز آئی خیال رکھنا اس کا، نہ اس کی ماں کو سوال کرنے کی عادت ہے، نہ اسے سوال کرنے کی عادت ہے، اسے محسوس نہ ہو کہ حسن مارا گیا، اسے محسوس نہ ہو کہ یہ یتیم ہے، سلامت رہو بھائی، سلامت رہو، سلامت رہو، آخری آدمی تک ہر آدمی رو رہا ہے، مجھے حسین کی غربت کی قسم، اگر جعفر علی میر صاحب اتنی مقبول مجلس میں بھی کوئی دعا قبول نہ ہو سکے اور اس کی اپنی قسمت دعائیں دل میں رکھتے آؤ، ہم نے دیکھا آواز حسین جی، انفیہ جی، اکبر چاہتا میں یہاں کھڑا، ایک بات مجھے بتاؤ، میں آپ سے نہیں پوچھ رہا، اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے اپنی ماں سے پوچھتا ہوں، کسی بہن کا بھائی کا ہو آخری وقت پہلے ہوشیار یا 5 یا 6، مجھے ایمان سے بتاؤ کسی بہن کو چادر کا خیال رہتا ہے؟ بی بی زینب کی چادر زمین پہ ہے، کلثوم کی چادر زمین پہ ہے، کبھی زینب ہاتھ چومتی ہے کبھی سینہ چومتی ہے، حسن کہتا ہے فروا حسین کہاں ہے، آواز سامنے، زینب کہاں ہے، سامنے ہے، کلثوم کہاں ہے، سامنے ہے، آواز رقیہ کہاں ہے، آواز مولا کب سے آئی ہے، تیرے پاؤں کی تلیوں پہ بوسے دے رہی ہے، آواز اچھا
رقیہ میرا عباس کہاں ہے؟ عباس کہاں ہے؟ حسین کہتے میرے ساتھ آیا تھا لیکن اب باہر ہے، اندر نہیں آتا. جب دانا اندر نہیں آتا تو اس کے ماتم کرے گا. آواز آئی رقیہ جلدی کر، میرے پاس وقت تھوڑا ہے. عباس سے کہا حسن بلا رہا ہے. تب رقیہ باہر آئی اور عباس کبھی ایک دیوار سے، کبھی ایک دیوار سے، کبھی ایک دیوار سے، کبھی ایک دیوار سے. رقیہ کہتی عباس حسن بلا رہا ہے. تب عباس نہیں آیا. رقیہ واپس آئی. حسن کہتا ہے عباس کیوں نہیں آیا؟ رقیہ کہتی ہے مولا ناراض نہ ہونا. عباس کہتا ہے میں غلام ہوں، میں ضرور آتا لیکن میں غلام ہوں. میری آقا ذاتی زینب اور کلثوم کی سروں پہ چادر نہیں ہے، میں کیسے اندر آؤں؟ ماتم کرتا کرتا ماتم پتہ چلے زینب کو رونے والے. میری اولاد قربان ہو جائے. آج بھی جو آنکھ نہ رو سکے، حسن کی موت پہ جو آنکھ نہ رو سکے، اللہ کرے اندھی ہو جائے، اللہ کرے اتر جائے وہ آنکھ جو آج حسن کے جنازے میں نہ رو سکے. کچا ماتم. آواز ہے مولا زینب اور کلثوم کے سر پہ چادر نہیں، اور میں کیسے آؤں؟ اجازت ہو تو پوچھ نہ لوں. عباس تیرے بہنوں کے پردے کا اتنا خیال کر رہا ہے. اللہ جانے اس وقت کہا تھا جب شام کے کربلا سے شام تک 36 شہروں میں 72 بازاروں میں 144 گلیوں میں 288 موڑوں پر اور میری ماں و بہنوں ہر موڑ پہ بی بی زینب پریشان بال ہٹا کے مکان کی چھتوں میں بیٹھی ہوئی عورتوں سے کہتی تھی عورتوں میں ہوں بہران کی بیٹی. اگلے موڑ پہ بھیڑ ہے زیادہ، لوگوں نے شراب بھی رکھی ہے، کسی کے پاس چادر ہو مجھے دے دو، میں علی کی بیٹی ہو کے اور وعدہ کرتی ہوں مور عبور کر لوں اور چادر واپس دے دوں گی. جب چادر واپس دینے کا نامت اور سے کہتی باغی کی بہن ہے اور اسے پتھر ماروں. حوصلہ میرے دوستو. اب ہو گیا یقین کہ زینب آئی ہوئی ہے، اب آ گیا یقین کہ کلثوم آئی ہوئی ہے، اب آ گیا یقین کہ غصہ دینا ہے. جی میرے بھائی حوصلہ. حسن کی آنکھیں بند ہوئی. کہاں ہے میر صاحب؟ حسن جعفر مولا تیری زندگی دراز کرے. اپنے بابا سے کہ اللہ اگلے سال اللہ جانے کون زندہ رہے کون مر جائے. میں زندگی کی آخری مجھے توجہ پڑھتا ہوں کہ بلا ہمیشہ کیونکہ ہر آنکھ رو پڑی ہے. آج فرصت دیتے ہیں مل کے زہرا کی بیٹی کو دیکھتے ہیں کون زندہ رہتا ہے کون مر جاتا ہے. تمہاری مولا زندگی سلامت رکھے، تمہارے بھائیوں کی زندگی سلامت رکھے. میرے لیے دعا کرو آج مجھے موت آ جائے. ادھر حسن کی آنکھیں بند ہوئی، حسین نے غسل دیا، عباس نے کفن پہنایا اور سارے بھائیوں نے جنازہ اٹھایا، بہنوں نے جی بھر کے رویا. میں کہتا ہوں حسن مبارک ہو، تیری اچھی قسمت ہے اور تجھے غسل بھی ملا اور تجھے کفن بھی ملا اور تجھے جنازہ بھی ملا اور تیرے بھائیوں نے جنازہ بھی اٹھایا. تیری بہنوں نے بال کھول کے جنازہ بھی پڑھا اور جنازہ واپس آیا اور زینب نے تیر بھی کھینچے اور قسمت حسین کی اور تیرے جنازے میں تیر تھے. حسین کا جنازہ تیروں پہ تھا، تیرے جنازے ماتم پہ تھا. کچا ماتم پتہ چلے زہرا کی بیٹی کو اور میری ماں کوئی ایسا آدمی. میں نے کہا بھائیوں مجھے سبھراؤ، میں عجیب موسم میں مسائل پڑھ رہا ہوں. حسن کے جنازے میں تیر اور میری ماں ان تو بے ہوش. حسین کا جنازہ تیروں پہ. تیری بہنوں کو اجازت تھی، زینب بھی روئی، کلثوم
حسین کی غربت کی قسم 11 محرم کو جب اس انداز میں زینب گزری ہے، آواز آئی سجاد سجاد سجاد، جب اتنی اجازت سے مجھ سے مانگ، میں بھائی کو رونا چاہتی ہوں۔ آواز آئی جربیز بیان کر سکتی ہے، جربیز تو رو سکتی ہے۔ سلامت رہو، سلامت رہو بھائی، حوصلہ دیوان ہے مسائل کے۔ زیادہ سے زیادہ کوئی روکنے والا نہیں، اپنا مجمع ہے نہ کوئی روکنے والا ہے۔ وہ سکینہ تھی کربلا سے شام تک، جہاں روتی بی بی زینب منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہتی سکینہ نہ رو، شمر دیکھ لے گا، تازیانے مارے گا، وہ تمہیں تو اجازت ہے، آج مل کے ماتم کرتے ہو سارے۔ میں زیادہ نہیں بنا چاہتا، اس لیے کہ پچھلے سال میں میں نے پڑھا تو ایک مومنہ یہیں پہ یاد ہے نا، یہیں پہ مر گئی تھی۔ میں ڈر گیا ہوں مسائل پڑھنے سے، جنازہ واپس آیا، میرا بھائی پڑھے گا، آیا میری ماں، جنازہ واپس آیا، پروان نے قاسم کو بلایا، آواز آئی قاسم اب تو یتیم ہے، میں بیوہ ہوں، خبردار کبھی بھی کسی سے سوال نہ کرنا، کوئی یہ نہ کہے حسن کا بیٹا یتیم ہے، جو کچھ مانگنا ہو مجھ سے مانگنا، اب اگر سن رہے ہو تو سنتے آنا، سنتے آنا۔ حسن کی بیعت کے بعد، حسن کی شہادت کے بعد جو پہلی عید آئی، بی بی زینب آئی ام فروا کے پاس، وہ ایک کتری تھی، آواز آئی کس بات کی ہے؟ آواز آئی اس میں قاسم کا جوڑا ہے۔ جب قاسم کے جوڑے کا نام آیا، ختم کر کے فرما کہتی ہے زہرا کی بیٹی، زہرا کی بیٹی میں بیوہ ضرور ہوں لیکن قاسم غریب ماں کا بیٹا نہیں، اور قاسم کو کیوں کپڑے دینے آئی ہے؟ میں جانوں قاسم لانے، بلدرا قاسم، بلدرا قاسم، موت کے دوسرے کی قدم میں بات آپ کیا روئے گا؟ کیونکہ میرے بھائی سے میٹھا ہو گیا 13 سال کا، 13 سال کا ہو گیا۔ مجھے پڑھنے کا طریقہ اگر میں چاہوں تو ساری رات شہزادے قاسم کی شہادت پڑھوں، چاہوں تو میں 1 منٹ میں ختم کر دوں۔ 13 سال کا قاسم ہو گیا، 28 رجب کو تیاری ہوئی، قاسم اور قاسم کی ماں فروا تھا، 2 محرم کو کربلا آئے، 4 کو خیمے ہٹے، تو سنے یا نہ سنے تیری مرضی۔ جب خیمے ہٹے ام فروا نے کہا قاسم ہر بیوی کا خیمہ عباس ہٹائے گا، لیکن عباس کو تکلیف نہ دے، میرا خیمہ تو ہٹا۔ 13 سال کا شہزادہ ماں کا خیمہ ہٹا کے دوسری طرف لگایا، کوئی معلوم نہ کر سکے میرا ذمہ لے لو تھا، لے لو تھا، تو نے اٹھ کے واپس کرنا ہے اور میں نے مجھے چھوڑ دینی۔ 7 محرم کو پانی بند ہوا، ہر ماں گئی عباس کے پاس، میرا بیٹا پیاسا ہے، لیکن فرما نہیں آئی۔ جب بھی قاسم گیا اماں مجھے پیاس لگی، رو کے کہتی قاسم اکبر کو پانی ملا تو بچا ہوا تجھے بھی مل جائے گا، مانگنا نہیں۔ میرا خیال ہے مجھے چھوڑ دوں گا بیٹا، یہ شہادت نہ پڑھوں قاسم کی، ہاں سن لو گے پڑھوں قاسم کی شہادت۔ ہر بھائی تیار ہے، اللہ کرے میں پڑھ جاؤں، اللہ کرے تو سن لے۔
راحت آئی. ختم کر رہا ہوں مجلس اپنے وقت سے. مولا میرے بھائی کی زبان میں زیادہ تاثیر ادا کرے عرفان اور باقی فضائل اور مسائل وہ پڑھیں گے. 10ویں کی رات آئی. حسین ہر خیمے کے باہر گیا. ہر ماں اپنے بیٹے کو صبح کے لیے تیار کر رہی ہے. جب پھروا کے خیمے کے باہر آیا حسین نے دیکھا ایک چھوٹا سا چراغ جل رہا ہے. مٹی پہ پھروا بیٹھی ہے. سامنے قاسم بیٹھا ہے. پھروا کہتے ہیں قاسم. آواز ایسی اماں آواز ہے قاسم میں بیوہ ہوں تو یتیم ہے. ہر ماں اپنے بیٹے کو کل قربان کرے گی. تو حسن کا بیٹا ہے. اگر پہلے تو قربان نہ ہوا قیامت کے دن زہرا کہے گی لیلا نے اپنا بیٹا بھیج دیا تھا تو نے پیارا کر دیا تھا. قاسم میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا تو اکبر سے پہلے جائے گا. آواز ہے اماں کوشش کروں گا میں پہلے چلا جاؤں. آواز ہے قاسم جتنی منتیں چاہے کر دے لیکن میں چاہتی ہوں تیری لاش سب سے پہلے آئے. قاسم کہتے ہیں اماں ایسے ہوگا. اب اگر تم مرنے کی تیاری کر رہا ہے اور میری ماں بہنیں ماتم کی تیاری میں ہے تو آپ میں اجازت چاہتا ہوں. سیدوں تھے خیر سیدوں تھے بانی مجلس تھے اور آپ سے کرتا ہے اب کوئی رعایت نہیں. بیوی کہتے ہیں قاسم تیرا کام چھوٹا ہے. میں سیدادی نہیں. میرے دودھ کی لاج رکھنا. ایسا نہ ہو کوئی کہے کہ قاسم کم نہ رہا ہے. ماں کے سامنے کھڑا ہوا. میری چادر ماں کے سر سے ہٹا کے فرما کے سر سے بوسا دے کے دونوں ہاتھ میں فرما کے قدموں پہ رکھے. آواز ہے اماں تیرا بیٹا تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہے ہر ماں کے بیٹے کی لاش آئے گی. ماں بال کھول کے روئے گی. اماں تو ترستی جائے گی میرے بیٹے کی لاش آتی میں ماتم کرتی. اگر میں سرکار میں لڑوں پھر تو دودھ کا ہاتھ باندھتے گی. میں مجلس سے ہی چھوڑ دوں لیکن سفید سر والی ماؤں نے اور میرے بھائیوں نے وعدہ دونوں ہاتھ جوڑ کے مجھے واسطہ دیا ہے اس لیے میں آگے بڑھتا ہوں. اکبر کی لاش پہلے آئی. لگا جس کے جگر میں پتھر ہو اب وہ بھی سمجھ کے بیٹھے. پشاور سے لے کے کراچی تک ہر جگہ کا چنا ہوا مومن موجود ہے. اور میرے نوجوانوں اور میری ماں اگر بیٹا جوان ہو جائے جب بھی بیٹے کے چہرے پہ چہرہ بند ہو ایک کام ضرور کیا کرو. جب اس کو چہرہ بند ہونا ساری برات سے اجازت لے کے خالی کمرے میں لے جا کے اتنا کہہ دیا کرو فرما تیرے قاسم کا افسوس ہے. فرما تیرے قاسم کا افسوس ہے. فرما دعا مانگتی ہے تیرے بیٹے کی زندگی دراز ہوگی. ماتم کے لیے تیاری کرتے ہو میں مسائل کیا مرنے دو کوئی گرتا ہے گرنے دو. قاسم کی جہاز کا قریب آ گیا جب اور کے ماتم کا تو نے کیا ادھر اکبر کی لاش آئی. ہو میری ماں بہنوں ادھر اکبر کی لاش آئی. ہر ماں نے بال کھولے تو مذاق سمجھ رہا ہے. اکبر کی لاش آئی. ہاں علی چکر سے آیا ہوا نوجوان اکبر کی لاش پہ ہر ماں روئی. سروا موجود نہیں تھی. قاسم کی ماں موجود نہیں. حسین کہتا ہے اما فضا فرما نہیں آئی. جناب فضا آئی فرما کے خیمے میں. آواز اکبر کی لاش آئی ہے تم نہیں آئی. دیکھ کے کہتی ہے شرم آتی ہے حسین سے. میرا قاسم بچ گیا اکبر چلا گیا. قاسم دونوں ہاتھ ماں کے قدموں میں رکھ کے کہتا ہے اماں 9 دفعہ چاچا کے پاس گیا ہوں. ایک دفعہ اتنا بھی کہا ہے میری ماں کے سفید سر کا واسطہ مجھے مرنے کی اجازت دے دے. چاچا روتے روتے مجھے سینے سے لگاتا ہے. مجھے کہتا ہے تجھے دیکھتا ہوں حسن یاد آتا ہے. تجھے کیسے موت کی طرف بھیج دوں. آواز ہے یہ قاسم
میں اجازت لے دوں؟ آواز آئی بس شکریہ. 13 سال کے شہزادے کو جیل میں رکھو. 13 سال کے شہزادے کو لے کے فرما آنے لگی. سیدھا دوڑ کے آئی. آواز آئی حسین قیامت آنے والی ہے. فرما خود آ رہی ہے. حسین نے اکبر کی لاش چھوڑی. حسین آگے بڑھا. آواز آئی تجھے تو میں ماں سمجھتا ہوں, تو کیوں آ رہی ہے؟ آواز آئی قاسم یتیم ہے, میں بیوہ ہوں, اسے موت کی اجازت کیوں نہیں دیتا؟ حسین دیکھ کے حسن یاد آتا ہے. آواز آئی قاسم آستین الٹ. قاسم نے آستین الٹی. ایک تعویذ قاسم کے بنا ہوا تھا. آواز آئی قاسم نے تعویذ کھول. جب قاسم نے تعویذ کھولا, حسین سے کہہ دیا تعویذ تو کھول. اب حسین نے کھولا, پڑھا, چوما, آنکھوں سے لگایا. حسن کے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہوا تھا, حسین بھائی اگر کربلا میں فروا قاسم کی موت کی اجازت مانگے تو میری غربت کا واسطہ دیر نہ کرنا, اسے اجازت دے دینا. اسے اجازت دے, تو معلوم کرتا ہے نا, اسے اجازت دے دینا. میرا قاسم یتیم ہے اور کسی کی طرف جائے گا نہیں. اور حسن کا خط پڑھا. حسن کا خط پڑھ کے حسین نے امامہ اتارا. آواز آئی میں اتر گیا. یہ تو حسن کی تحریر ہے. عباس چل لیا. اور میری ماں تمہیں ہوش ہوئی ہے. تیرے گرد کتنی مستورات اکٹھی ہو گئی ہے. حسین کی غربت کی قسم, سادات کی اولاد میں ہوش ہوتی رہی, اونٹوں سے گرتی رہی, کوئی دفن کرنے والا نہیں تھا. آج چھپ جاؤ مسائل. قاسم کو تیار کر. چھوٹے چھوٹے فوج 13 سال کے شہزادے پہ اٹھ کے ماتم کرو گے. عباس نے رکھا, چھوٹی سی زیرہ پہنائی. مولا سید کے صدقے میں کلیم عباس شیرازی کو اپنے انتخاب میں کامیابی عطا فرمائے. زیرہ پہنائی, کمر بند باندھا. اب دیکھ میری طرف, فرما ساتھ کھڑی ہے. حسین نے ہر بیوی کو دیکھا. زینب کہتی ہے وصیت یاد ہے؟ کس کی؟ آواز آئی حسن کی. کیا وصیت؟ حسن نے کہا تو میری غربت کی قسم کھا کے وعدہ کر, اسے اکبر سمجھے گا. آواز آئی ہاں میں اسے اکبر سمجھتا ہوں. آواز آئی اکبر کو امامہ باندھا تھا, قاسم کو امامہ باندھ. فرما سے حسین نے کہا حسن کا امامہ لے آ. ادھر سے حسن کا امامہ آیا. 13 سال کے شہزادے کو حسین نے امامہ باندھنا شروع کیا. جب 13 سال کا شہزادہ ہے, کبھی ماں کو دیکھتا ہے, کبھی چاچے کو دیکھتا ہے, کبھی ہر مستور کو دیکھتا ہے, کبھی چاروں طرف دیکھتا ہے. حسین نے امامہ باندھا. امامہ باندھ کے فرما سے کہا مجھے اجازت ہے. آواز آئی یہ اکبر ہے, جیسے چاہے تیار کر. حسین کہتا ہے انا للہ ہے وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. جب قاسم کی حق بیٹی مجھے حسین کی قسم 122 مزدور, کبھی ایک کنات تھے, کبھی ایک کنات تھے, کبھی ایک دیوار تھے, کبھی ایک دیوار تھے. ہر دیوار سے ہر مزدور میں ساری لگتی ہے. حوصلہ میرے بھائی, حوصلہ. ملتا ہے اجازت. میں بار بار اجازت اس لیے مانگ رہا ہوں, دعا کرو مجھے موت آ جائے, تم بچ جاؤ, تم بچ جاؤ. پتھر کا کلیجہ ہو میرے سامنے رکھ. قاسم کی شہادت ہے اور مجھے حسین کی غربت کا واسطہ. جب قاسم تیار ہو چکا, 23 ماہ ہے فرما, ہاتھ میں گھوڑے کی بانگ ہے. گھوڑا لے کے آئی. عباس سوار کر. 13 سال کے بچے تم دیکھتے ہو. عباس نے سوار کیا. اتنا چھوٹا تھا قاسم, رکابوں تک پاؤں نہیں جاتے. قاسم دروازے سے, خیبر کے دروازے سے باہر آیا.
جب 4 سال کی شہزادی سکینہ باہر آئی، آواز آئی قاسم میری ویڑیاں اڑ جاتی ہے، میری رکابوں تک پاؤں نہیں آتے، ذرا نیچے اتر، میں بھی تیری بہن ہوں۔ ادھر قاسم نیچے اترا، سکینہ نے اپنے پلو سے قاسم کا پلو باندھا، آواز آئی میں بہن بن کے، اور تیری شادی موت سے ہوئی ہے، میں پلو باندھ رہی ہوں۔ ادھر سے سکینہ نے پلو باندھا، ادھر قاسم جانے لگا، اب دیکھنا میری طرف، قاسم جانے لگا، میں فرما کر کے قاسم رک جا رک جا، قاسم خیمے میں پانی نہیں ہے۔ اکبر 4 دفعہ پانی مانگنے آیا تھا، قاسم پانی مانگنا نہیں آنا، جانا ہے تو موت آ جائے۔ قاسم کہتا ہے اچھا اماں، قاسم جانے لگا، 2 لاکھ گزا، آخری منزل تک مجھے انہیں فرما کی کچھ حالات مستورات نظر آ رہی ہے، ہر مستور خود میری تیاری کرے۔ قاسم خیمے سے چلا، قاسم تھا، قاسم نے ماں سے اجازت لی، قاسم تھا، قاسم میدان میں آیا، قاسم تھا، قاسم نے 4 حملے کیے، قاسم تھا، قاسم نے 5واں حملہ کیا، قاسم تھا، حسین سینے پہ کھڑا ہے، عباس سینے پہ کھڑا ہے۔ جب 5واں حملہ کرتے ہوئے قاسم فوجوں میں گھر گیا قبلہ، اب تک شامی نے ایک گرد مارا، اس وقت قاسم دین سے زمین پہ آنے لگا، آواز آئی چاچا جلدی آ، جلدی آنے کا نام آیا۔ جب کہا جلدی آ، اس وقت قاسم تھا۔ جب حسین پہنچا ہے، مجھے حسین کی غربت کی قسم، دین پہ تھا تو قاسم تھا، زمین پہ آیا تو تقسیم تھا۔ کوئی ٹکڑا کہاں گرا، کوئی ٹکڑا کہاں گرا، کوئی ٹکڑا کہاں گرا، کہیں سے آواز آئی قاسم کہاں ہے، 2 میل سے آواز آئی چاچا میں جہاں ہوں، 4 میل سے آواز آئی چاچا میں جہاں ہوں۔ حسین کی غربت کا راستہ، اب دیکھو میری طرف، حسین نے ہم بچھایا، کوئی ٹکڑا یہاں بڑھتے ہوئے توڑ کے ماتم نہ کرے گا۔ 13 سال کا بھتیجا اپنے امامے میں چھوٹی سی گٹری بنا کے آواز آئی سلوا کی، اور میرا قاسم کہاں ہے؟ حسین نے گٹری کھولی، آواز آئی جو مل سکا ہے وہ لے آیا ہوں۔ باقی گھوڑوں کے سب لے گئے، باقی گھوڑوں کے سب لے گئے۔ آواز آئی میرے قاسم کا تیرا بات کروں گی بلا